یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں اسٹولر لیتی ہوں، وہ جو جلائی تھی میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹہ پکڑے مصروف سا کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی یہ شخص، وہ سوچ سکی تمہیں برقع نہیں پہنا رہا، نہ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، مجھے آئندہ تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سر کندھے سے لے کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا، آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لمس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف فار می، وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو چاہے وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ فون چاہے تم کلاس سے باہر، چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر کیوں نہ لے رہی ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی۔ آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑھتے دور ہو رہی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی اسے ڈراپ کرتے۔ اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا، راستے میں کافی رش تھا۔ یہ ڈرامہ اس ملک سے کب ختم ہوگا؟ وہ کوفت میں مبتلا تھا۔ روڈ پر میڈیا کا کافی رش دیکھ کر سگنل رکے تھے، مگر وہ آرام سے رول توڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے آڑے ہاتھوں سے لیا۔ شیشہ نیچے کرو مسٹر، وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے، پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے بول رہا تھا۔ کیا تمہیں پتا نہیں انسپیکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا۔ اچھے سے پتا ہے، تم ایک انرسپانسبل سٹیزن ہو، غصے سے بولا۔ کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہوئے ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر حرکت دیکھ چکی تھی۔ I will come after 5 minutes، وہ اپنے ساتھیوں سے بولتے اس کی طرف بڑھی۔ تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرو، مراد غصے سے بولا، جس کے مطابق وجدان رج کے ڈیٹ پایا گیا تھا۔ سو اور لے لو اگر یہ کم ہے تو۔ مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے دباتے ایک اور رف نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی ان کے سر پر آ کر کھڑی تھی۔ وٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی؟ مسٹر پولیس مین، پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں؟ مراد اس اچانک آفت پر منہ کھولے تھا۔ اور آپ ایک امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے، شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر پر ہوئی تھی، جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں اور آپ شرم نہیں آتی 100 روپے لیتے ہوئے؟ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا اور سرخ نوٹ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر گاڑی ان کے قریب سے زن سے بگاتا فرار ہو گیا تھا۔ یو، وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا تو اسے شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں، آپ پر توبہ، حرکتیں دیکھو، نہیں مطلب معیار چیک کریں، اپنا صرف 100 روپے میں بک گئے آپ، اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ اور اب مراد کے سر پر تھی۔ منہ بند رکھو، اپنا جاہل لڑکی، بات پتا نہیں تو بکواس نہیں کرو۔ اسے غصہ آیا، مطلب حد ہے، 100 روپے میں وہ اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم، وہ غصے سے بولی۔ شوق سے چلاؤ، یہ لو، میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیستے نوٹ میں ہاتھ میں لیے لہراتے ہوئے بولا۔ الیکشن قریب ہے، سر اپنا ہر قدم پھونک کر رکھے۔ سننے میں آ رہا ہے ہمیشہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ MJ وہ چوزا ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ ایک دو بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے، MJ نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بوڑھے دل میں سے لقب سے نوازا تھا۔ اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دے، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا۔ اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ MJ نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، وہ 4 سال کے عرصے پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بےہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے، تم سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی آتے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ایک تو اس ٹھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے؟ وہ جج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو MJ، برون آنکھیں مسکرائی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی۔
تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے. تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کس سیاست کی آڑ میں کیا کچھ غلط کر چکا ہے. وہ غصے سے بول رہا تھا. تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ ایم جے تصدیق کرنا چاہتا تھا. کیا سزا ہوتی ہے؟ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں. اسلام میں 100 کوڑوں کی سزا ہے. وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی گناہ مر جائے. اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں. وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے. وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا. تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے. ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا. اور پھر تو اور مزہ آئے گا. وہ ایکسائٹیڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو. تاریخی والا کمرہ تھا. گودام وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا. ٹھر رہا تھا. اندر کے سرد موسم سے جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو. ہڈیاں سن ہو رہی تھی. خون کی گردش جیسے رکی ہوئی ہو. یوں لگ رہا تھا کوئی رگوں میں خون جم چکا ہے. چھوڑو مجھے. وہ چیخا تھا خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو. قدموں کی چاپ سے اسے ایک امید نظر آئی. تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا جس کی برون آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی. باقی چہرہ کور تھا. چپ چاپ ایک لفظ نہیں. وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا. زہر لگ رہی تھی اس کی آواز. پلیز میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں. ڈرانے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا. وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی. نہ تو نے چھوڑا تھا. اسے گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا. خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھی. وہ کرہایا. کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری حوث کا نشانہ بنی تھی, جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کی ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے. اس کی بات کر رہا ہوں میں کتے. وہ پھنکارتا بولا. تو تم کیا لگتے ہو اس کے؟ خوف کے اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا. اس کا تو پتہ نہیں پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد. پلیز مجھے معاف کر دو. معافی مانگوں گا اس سے. کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا. وہ خوف سے بولا. تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا. ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا. بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے اس کی آنکھ میں مار چکا تھا. خون تیزی سے بہہ رہا تھا. آج جاہل کمینے. وہ درد سے چلایا. ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا. وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو. خون فرش پر پھیل رہا تھا. وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا. گھٹنوں کے بل اٹھتے ہی اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی. تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نہ؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت. تو کیا خیال ہے؟ پھر آنکھیں چمکی تھی اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا. گردن لڑک گئی تھی. ایک سائڈ پر ہو گئی تھی. ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس. زیرے لب دہراتے وہ باہر نکلا. لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا اور یہ گفٹ بھی. خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا. اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھایا تھا. بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر پڑے تھے. ڈیش بورڈ سے ٹیشو نکالتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے. چند گیلے بال ماتھے پر چپک چکے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے. وہ اسے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں اب ڈیڈی کو انکار نہیں کر سکتا. وہ سمجھا رہا تھا. وجدان میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں. وہ خوف زدہ تھی. آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. وہ قائل کر رہا تھا. اچھا ادھر دیکھیں. ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا. تم ضدی ہو. میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی. مجھے شاپ مان چکی ہیں. وہ مسکرایا تھا. تم ڈیٹ بھی ہو. وہ غصہ ہوئی. آپ کے شوہر پر ہی ہوں. وجدان نے چھیڑا تھا. شاہ کو چھوڑوں گی نہیں. میں تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا. وہ غصے سے سرخ ہوئی اور وہ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے. وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا. وجدان لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ اس پر سوچ تھی. آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھی. فخر سے جواب دیا. بالکل نہیں. اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا موجود ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے, اس کی حفاظت کرے, اور وہ تم تھے. میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں. وجدان اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے. وہ بہت معصوم ہے بیٹا.
ہمارا نکاح بھی اس لیے دھوم دھام سے نہیں کیا کہ خام خواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے ان سب سے بہت خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے جان سے زیادہ عزیز۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمس کے والدین کا حادثے پری پلان تھا؟ کیا وہ حیران تھا اس انکشاف پر؟ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا، وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی۔ گھر جب شیزا لمس کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمس کو میں اپنے گھر لے آؤں تو کچھ دن کے لیے، تفصیل سے پتہ چلا تھا کہ بریک فیل کی گئی تھی، کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمس اکیلی تھی وہاں، پر میں وہاں کوئی اور بھی تھا، وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر میں اس رات وہاں نہ جاتی تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جاتی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران ہوا۔ آپ پریشان نہیں ہو، کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا یہ تو وقت جانتا ہے۔ صدف کو تسلی دیتے ہوئے ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے کمرے میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ پر بزی تھی، اس لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی۔ وہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو ایسا کبھی بھی کچھ اس کے بارے میں نہیں سوچا نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے شہر میں۔ پر جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے ریڈ پلازو میں سٹولر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشا ناخوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا اچانک حیران ہوا اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ لمس کی جان پر بنی تھی۔ وہ کبھی سکرین کو دیکھ رہی تھی کبھی اسے۔ تم یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ سکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی، پر کسی کا سین دیکھتے ہی وہ چلایا تھا۔ نو نہیں، میں نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان وہ شرمندہ ہوئی تھی جو ایویں ہی اپنی دوست سے مووی یو ایس پی میں لے کر آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ چلو آ بھی گیا، اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا، لمس کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ مووی سے وہ خود خاکار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عذرا نے دی تھی۔ میں وہ وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، اس کے خوف سے فوری روتے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسوؤں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر گھر ہی نہ لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا کہ وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی اس کی بے باکی پر، حالانکہ وہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی اس حالت پر مزہ، تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا، وہ سپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظریں جھکائے وہ فوراً ہار مانتے اعتراف کر چکے۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمس سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اچھا ادھر تو دیکھو اب،